ایک شخص کے ہاتھ میں جنات کو قابو کرنے کی کتاب لگ گئی۔ اس کے بعد اس نے اس پر عمل کیا۔ آج کا واقعہ اس کی ایک سچی کہانی پر ہے۔ سردیوں کی راتیں اکثر ہیبت ناک اور دہشت ناک ہوا کرتی ہیں۔ یہ بات وہ لوگ بہتر جانتے ہیں جو کسی دور گاؤں میں یا ویرانے علاقے میں رہتے ہیں۔ جادو، جنات اور ایسی مخلوقات، اس کا انکار دنیا کا کوئی بھی مذہب نہیں کرتا۔ یہ کوئی 50 سال پہلے کا واقعہ ہے جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ 1972 میں جب میں میٹرک میں پڑھتا تھا تو مجھے ایک کتاب ہاتھ لگی جس میں جنات کو قابو کرنے کا طریقہ بتایا گیا تھا۔ طریقہ یہ تھا کہ آپ نے مغرب اور عشاء کے درمیان کسی سنسان اور ویران جگہ پر بیٹھ کر سورہ جن 40 دن پڑھنی ہے، تو اس علاقے میں رہنے والے جنات آپ کے قابو میں آ جائیں گے۔ کتاب میں لکھی گئی ہدایات کے مطابق میں نے ریلوے پھاٹک سے کوئی 300 کلومیٹر کی دوری پر ایک سنسان جگہ پر واقع ایک کھنڈر نما مکان، جس کی چھت اور کھڑکیاں دروازے نہیں تھے، صرف کچی دیواریں تھیں، اس کا انتخاب کیا۔ سورۃ جن مجھے زبانی یاد نہیں تھی، اس لیے پورا قرآن ہی ساتھ لے کر اس ویران جگہ پر پہنچ گیا۔ ایک گلاس پانی اور موم بتی بھی ساتھ لے لی۔ 11 بار آیت الکرسی پڑھ کر ساتھ لائے گئے پانی پر دم کیا اور اسے اپنے چاروں طرف دائرہ بنا لیا۔ پھر اس دائرے میں بیٹھ کر موم بتی کی روشنی میں پوری سورۃ جن پڑھی۔ پہلے دن تو کچھ خوف محسوس ہوا، مگر آہستہ آہستہ یہ خوف ختم ہوتا گیا۔ 21ویں دن جیسے ہی میں نے تلاوت شروع کی تو مجھے ایسا لگا کہ میرے علاوہ کوئی اور بھی یہاں موجود ہے۔ میں نے قرآن پاک سے نظر اٹھا کر جیسے ہی اپنے سامنے دیکھا تو دائرے سے باہر مجھے کسی کتا نما جانور کے پنجے نظر آئے۔ جب میں نے نظر اٹھائی تو میری نظر آسمان تک اٹھتی چلی گئی۔ اندھیرے کے باوجود میں نے دیکھا کہ وہ بھورے رنگ کا لمبی شکل والا کوئی ایسا جانور تھا جس کے پاؤں زمین پر تھے، مگر اس کا سر آسمان پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے جسم پر بھورے رنگ کے لمبے لمبے بال تھے۔ مجھے اس کی سرخ آنکھیں صاف نظر آ رہی تھی جو مجھے ہی گھور رہی تھی۔ اس کے بیٹھنے کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی کتا اپنے اگلے پاؤں پر زمین پر لگا کر بیٹھا ہے۔ میں نے اس کی شکل صورت والا جانور نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا، نہ آج تک کبھی دیکھا ہے۔ اسے دیکھ کر میں اتنا خوفزدہ ہوا کہ قرآن شریف وہیں چھوڑا اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ ریلوے پھاٹک کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ میرے دوڑنے کی رفتار اتنی زیادہ تھی کہ اگر اس وقت تیز رفتار ٹرین بھی آ رہی ہوتی تو شاید میں اس سے آگے نکل جاتا۔ پھاٹک پر پہنچ کر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے پیچھے کچھ بھی نہیں تھا، مگر میں مکمل پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ اس کے بعد میں آہستہ آہستہ اپنے گھر کی طرف آ گیا۔ چارپائی پر لیٹتے ہی میں دنیا و مافیا سے بے خبر ہو چکا تھا۔ 3 دن تک مجھے تیز بخار اور مدہوش رہا۔ کچھ خبر نہیں تھی کہ میں کہاں ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ بقول والد صاحب اور دوسرے گھر والوں کے میں صرف بڑبڑا رہا تھا۔ والد صاحب پوچھتے رہے کہ میری ایسی حالت کیوں ہوئی، مگر میں نے انہیں اس وقت کچھ بھی نہیں بتایا۔ آج بھی جب میں اس واقعے کو یاد کرتا ہوں، اس عجیب و غریب جانور کی شکل میری آنکھوں کے سامنے آتی ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کتاب میں جنات کو بلانے کے اور بھی بہت طریقے تھے، مگر وہ کتاب میں نے اٹھائی اور اپنے ہی کھیتوں میں ایک جگہ جا کر دفن کر دی۔ اس کے بعد اس کتاب کا کبھی میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا۔ نہ جانے وہ میرے ہاتھ میں کہاں سے لگ گئی تھی۔
بیٹھے بیٹھے میں نے اس کو پڑھا اور شاید اس کے اندر لکھی باتیں درست بھی تھی۔ آج بھی مجھے معلوم ہے کہ وہ کتاب کہاں ہے، مگر میں نے یہ غلطی دوبارہ نہیں کی۔